اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ کسی انسان کے اندر اگر خصوصیات ہیں تو ان کو قبول نہ کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود میں نوح علیہ السلام کی قوم کے ایمان نہ لانے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم یہ کہتی تھی کہ یہ ہمارے جیسا آدمی ہے تو ہم کیوں اس کی پیروی کریں۔ تو ہمارے معاشرے میں بھی آج یہ بات بہت زیادہ سرائیت کر گئی ہے کہ ہم لوگوں کی خوبیوں کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ ہم جیسا ہے، ہمارے ساتھ پڑھتا تھا، ہم سے کم کاسٹ کا آدمی ہے، یہ اس کا سوشل سٹینڈرڈ ہمارے جیسا نہیں ہے، یا یہ کپڑے مہنگے نہیں پہن سکتا، اس کے پاس برانڈڈ سوٹ نہیں ہیں، اس کی گاڑی چھوٹی ہے، اس کے رہن سہن کا انداز اتنا اچھا نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ہدایت کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ بنتی چلی جاتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی ناک کٹا حبشی بھی تمہیں اللہ کے دین کی طرف بلائے، کتاب و سنت کی طرف بلائے، تو تم ضرور اس کی دعوت پہ لبیک کہنا۔ آج ہم نے اپنے اندر ایک خود ساختہ نظریہ بنا لیا ہے کہ دین کی بات بھی اسی کی ماننی ہے جس کے پاس بہت بڑی گاڑی ہو، جس کے پاس مال و اسباب ہوں۔ سیاسی طور پہ بھی ہم نے اسی آدمی کو فالو کرنا ہے جس کے پاس گاڑی بڑی ہو، جس کے پاس بنگلے ہوں، جس کے پاس آسائشیں زیادہ ہوں۔ یہ قوموں کا معیار گرنے کی نشانی ہے۔ جس قوم کے اندر یہ مرض ہو جاتا ہے کہ وہ مادی چیزیں دیکھ کے متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، جن لوگوں کے اندر ان کے انٹرنل پارٹس میں کوئی سستی چیز لگی ہوتی ہے تو وہ باہر کی مہنگی چیزوں کے ذریعے اس سستے پان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جن کا دل امیر ہوتا ہے، جو غنا کی دولت سے مالا مال ہو جاتے ہیں، جن کے پاس باطن کی طاقت ہوتی ہے، تو وہ دوسرے بندے کا بھی ظاہر نہیں دیکھتے بلکہ باطن دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی روزمرہ کی زندگی میں سچ کتنا زیادہ بولتا ہے، یہ بندہ امانتوں کا کتنا خیال کرتا ہے، یہ بندہ حقوق العباد میں کیسا ہے، یہ حقوق اللہ کیسے انداز کے ساتھ پورا کرتا ہے۔ ہمیں یہ چیزیں دیکھ کے اپنے لیڈرشپ کا معیار بنانا ہوگا۔ ہم لیڈر اس آدمی کو ماننا شروع کر دیں جو قول اور فعل میں ایک جیسا ہو۔ ہماری بدقسمتی کی وجہ یہ ہے، ہماری تنزلی کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم نے سیاسی طور پہ، مذہبی طور پہ، سماجی طور پہ ہم نے ہر اس انسان کو اپنا لیڈر ماننا شروع کر دیا جس کے پاس مادی وسائل زیادہ ہیں۔ اگر کوئی غریب ہے، کسی کے پاس مادی وسائل بظاہر نہیں ہیں، ہم اس کے روحانی وسائل کی قدر نہیں کرتے، ہم اس کے علمی معیار سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ وہ گاؤں کا غریب استاد جو پرائمری پڑھاتا ہے، جس کی تنخواہ بہت کم ہے، اگر وہ اعلیٰ درجے کا بھی استاد ہے تو ہم اس کی وہ عزت نہیں کرتے۔ اگر پرائیویٹ سکول میں اگر کوئی صرف میٹرک پاس استاد بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کے پاس مالی وسائل زیادہ ہیں، اس نے بظاہر اپنے آپ کو زیادہ ٹیپ ٹاپ کیا ہوا، تو ہم اس پرائیویٹ استاد کی زیادہ عزت کرتے ہیں۔ کیا حق کا معیار صرف اور صرف یہی رہ گیا ہے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ خوبصورت واقعہ کہ آپ ایک دعوت میں گئے تو آپ کے کپڑے کچھ پرانے تھے، تو لوگوں نے آپ کو دعوت سے اٹھا دیا، آپ اسی دعوت میں دوبارہ رزق برق لباس پہن کے، خوبصورت لباس پہن کے چلے گئے، تو لوگوں نے بڑی آؤ بکت کی۔ تو جب کھانا دینے لگے تو آپ وہ کھانا کپڑوں کو کھلانے لگے، کپڑوں کے اوپر پھینکنے لگ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دعوت تو کپڑوں کی وجہ سے ہو رہی ہے، لباس کی وجہ سے ہو رہی ہے، انسان کی تو نہیں۔ میں پہلے دوسرا لباس پہن کے آیا تو میری عزت اس طرح نہیں کی گئی۔ تو ہمیں اپنا معیار بدلنا ہوگا۔ قرآن مجید میں بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم بھی اسی وجہ سے ماری گئی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ ہم جیسا بندہ ہے، عام آدمی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا لیڈر وہ بنے جو ہم جیسا نہ ہو، ہم سے بہتر ہو۔ یعنی اگر میرے پاس سائیکل ہے تو میں پجارو گاڑی یا بڑی گاڑی والے آدمی کو اپنا لیڈر بنانے کی کوشش کروں گا، تو یہ میری اپنی بدقسمتی ہے، کیونکہ جو سائیکل والا ہوگا، جو میرے طبقے کا ہوگا، جو غریب ہوگا، وہ میری باتوں کو زیادہ سمجھے گا، میرے مسائل حل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح مذہبی طور پہ ہم اس آدمی کو لیڈر بنائیں جو ہمارے جیسا ہو۔ تو یہ انبیاء کی بھی سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو سب وسائل دینے کے باوجود انبیاء کو غریب طبقے کے اندر رکھا تاکہ عام آدمی دعوت کو آسانی سے سمجھ سکے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جن لوگوں نے غربت کو معیار نہیں بنایا، وہ آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت کی ٹکٹ لے کے چلے گئے اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہو گئے، کوئی بدری صحابہ ہو گئے، قرآن مجید میں صورتیں اتر آئی، ان کے اعزاز اور ان کی شان میں آیات اتری ہیں۔ لیکن دوسری طرف وہ عرب کے اعلیٰ ظرف لوگ جو بظاہر اعلیٰ ظرف بنے پھرتے تھے، جن کے قبیلے اعلیٰ تھے، جن کے پاس مال و دولت زیادہ تھا، وہ اس وجہ سے مارے گئے کہ یہ ہم جیسا ہے یا یہ دنیاوی سٹیٹس پہ ہم سے کم ہے معاذ اللہ۔ لیکن یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ باطنی امور کو دیکھتا ہے۔ آپ اگر کسی کو لیڈر بنانا چاہیں، کسی کو بڑا بنانا چاہیں، کسی کو مذہبی لیڈر بنانا چاہیں، کسی کے ساتھ اپنی محبت عقیدت کو وابستہ کرنا چاہیں، تو اس کا باطن دیکھ لیے، اس کا کردار دیکھیے، اس کا اخلاق دیکھیے، اس کا مذہب اور دین دیکھیے، بلکہ دنیا بہت آخر میں چلی جاتی ہے۔ کوشش کریں کہ ہم دین کی گہرائیوں سے واقف ہو جائیں اور اخلاص کی دولت سے بھرپور ہو جائیں۔ جب اخلاص آئے گا تو پھر باہر کی چیزیں بہت پیچھے رہ جائیں گی۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کی سچی دولتوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔